أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سرزمین بنگلور پر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم مختصر دورات منعقد کریں گے. 5 دن کے، 7 دن کے، 11 دن کے، 3 دن کے، اس طرح سے مختصر دورے منعقد کریں گے، جس کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ حدیث شریف کی ایک مکمل کتاب ایک دورے میں پڑھا دی جائے. جیسے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ابھی جو دورہ ہم شروع کر رہے ہیں یہ 5 روزہ دورہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی ترتیب کردہ ایک کتاب ہے کنز المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب. انشاءاللہ تعالی یہ کتاب ہم مکمل اس کے احادیث شریفہ یہ 5 دن میں تشریح کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. کچھ باتیں میں عرض کروں کہ دیکھیے، یہ تو جلسے جلوس جو ہوتے رہتے ہیں آئے دن، وہ تو اس کا سلسلہ چلتا ہے. میں بھی جاتے رہتا ہوں، جلسوں سے خطاب کرتے رہتا ہوں، اور بھی حضرات جلسے منعقد کرتے ہیں اور ہوتا ہے، لیکن جلسوں کا اثر زندگی میں بہت کم ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، جلسوں کی تأثیر زندگی میں بہت کم ہوتی ہے. درس کا اثر بہت زیادہ رہتا ہے. انسان کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے وہ درس سے، حلقات سے، سیریل وائز جو کام ہوتا ہے اس سے زندگی میں فرق آتا ہے. جلسہ دراصل ایک جو کام معلوم ہے اس میں جوش پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. جلسہ ایک ٹارگٹ ہے، ایک معلوم ہے یہ بات کرنا ہے، لیکن قوم کے اندر گرمی نہیں ہے، تو جلسہ گرمی لانے کا کام کرتا ہے، علم دینے کا، کسی بات کو سمجھنے کا، اس میں گہرائی سے غور کرنے کا، اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ چیزوں کا اثر درس سے ہوتا ہے. چنانچہ فقہ کے درس ہوتے ہیں، حدیث کے درس ہوتے ہیں، قرآن کریم کے تفسیر کے دروس ہوتے ہیں. ہم نے یہ سوچا کہ ایک تسلسل ہم شروع کرتے ہیں. تفسیر کے درس بھی ہو سکتے ہیں، تفاسیر بھی بالکل پڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ عامت الناس میں بیان کرنے کے لیے تفسیر کا مضمون تھوڑا سا وزندار ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ایکسپلین کرنے تھوڑا سا عوام میں مشکل ہوتی ہے. اس لیے ہم نے ایک تسلسل شروع کیا ہے آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے کہ ہم دورہ حدیث شریف ایک سبجیکٹ پر احادیث شریفہ کا مجموعہ لیں گے اور مکمل اس کو پڑھا دیں گے، اور اس کا ایکسپلینیشن جو بھی ہوگا وہ الگ سے ایک نوٹ بک میں آپ کے پاس جمع ہو جائے گا. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ چیز زیادہ اثر کرے گی. یہ جو کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی ترتیب کردہ یہ کتاب ہے. مختلف کتب احادیث سے آپ سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں اور آپ کے فضائل میں جو احادیث مبارکہ ملتی ہیں وہ آپ نے ایک جگہ جمع کیا. یہ عنوان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، رجب المرجب، اور یہ رجب کے مہینے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اسی مہینے میں. ایک نسبت اس کی یہ ہو گئی، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی عالم سے جو تحقیق رکھتا ہو، کسی بھی بغیر تحقیق والے نہیں، جو نظر رکھنے والا عالم دین ہو، آپ کسی بھی عالم دین سے یہ سوال کر سکتے ہیں اپنے اطمینان کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اگر سب سے زیادہ کسی ذات کی تعریف کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان جو بیان کیا، عظمت جو بیان کیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر مخلوق میں اور بندوں میں، اللہ کے کریشن میں، اللہ کی مخلوقات میں، اگر بندوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کسی کی تعریف کیے ہیں تو حضرت علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالی علیہ السلام. ان سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی تعریف نہیں کی ہے. بہت تعریف بیان کیے ہیں، انبیاء کے بہت شان بیان کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شان بیان کیے،
طرح طرح کے, ان کی منزلت بھی اونچی ہے, درجہ بھی اونچا ہے, لیکن ان کا جو تذکرہ کیے. پھر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل, بے شمار بہت زیادہ فضائل, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے, ابو عبیدہ بن الجراح کے, ابی بن کعب کے, ابو ایوب الانصاری کے, انصار کے, مہاجرین کے, اتنے صحابہ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل بیان کیے. بعد میں آنے والے اولیاء کے فضائل بیان کیے, امام مہدی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے. یہ ساروں کی فضائل جمع کر کے دیکھ لیں. یہ میرا قول نہیں ہے, یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے لیں, امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے لیں, کسی محدث سے آپ سوال کر لیں, کسی کتاب میں تلاش کر لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں, اس کثرت سے اتنی تعداد میں اتنے زیادہ مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کے فضائل نہیں بیان کیے, سب سے زیادہ. یہ بھی ایک خاص وجہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف پڑھانے کا یہ تسلسل جب شروع کر رہے ہیں تو مولا علی کا انتخاب, ان کے نام کا انتخاب, کہ سب سے زیادہ احادیث آپ کے باب میں ملتے ہیں. آپ کو ایک خیال ہوگا کہ یہ کتاب آپ نے ہمارے ہاتھ میں دی, یہ کتاب میں 187 احادیث ہے, اردو انگلش دونوں آپ کے ہاتھ میں ہیں. یہ 187 احادیث ہے اس کے اندر. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی شان میں 187 احادیث بیان فرمائے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء لکھے ہیں, اس کے اندر اقوال نقل کیے اور بیان کیے ہیں. خلفائے راشدین کے فضائل سووں کی تعداد میں, سووں کی تعداد میں 200 300 اس طرح سے خلفائے راشدین کے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کے فضائل بیان کیے. اور مولا علی کا جب ذکر کیے تو فرمائے کہ مولا علی کے فضائل کو ہم گن نہیں سکتے, اتنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیے. اور میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ کتب حدیث میں جتنے آئے ہیں, حدیث شریفہ میں جتنے مولا علی کے فضائل, ان کے واقعات اور ان کا تذکرہ, ان کی شان جتنی بیان ہوئی ہے, وہ یہ کتاب نہیں, ایسے 10 کتابیں بھی کم پڑ جاتے ہیں. مگر یہ وہ مجموعہ ہے جو عامت الناس کو آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے, کوئی حدیث کا مفہوم پیش کرنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہونا ہوتا ہے, اس کی ایک ڈیٹیل ہوتی ہے, لوگ کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. ابتدائی طور پر ایک عام مسلمان کے ہاتھ میں کہ جو احادیث شریفہ بآسانی ہر مسلمان کے ہاتھ میں پہنچ سکتے ہیں, وہ احادیث شریفہ کا یہ مجموعہ ہے. اس سے آگے جائیں گے تو اور بہت احادیث ہے, انشاءاللہ تعالی ہم درس کے درمیان وہ بھی کچھ احادیث کا ذکر کریں گے بیچ میں, جو اس کتاب میں مذکور نہیں ہے, وہ بھی بہت زیادہ ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ کا یہ درس شروع ہو رہا ہے. اور ایک وجہ مزید میں بتاتا ہوں کہ مولا علی کے فضائل سے ہم جو شروع کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں. دشمنان اسلام کی یہ سازش رہی ہے, دشمنان اسلام کی, کہ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ قرآن میں بھی لکھا ہے, قرآن میں بھی لکھا ہے, جو میں ابھی اگلی بات جو بتانے جا رہا ہوں قرآن میں بھی لکھا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے, ابتدائے دور کے دشمنان اسلام نے بھی بیان کیا ہے, اور آج کے دور کے جو سب سے بڑے اسلام کے دشمن جو ممالک ہے, میں ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتا, آپ جانتے کہ مسلمانوں کو جو آج تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ سب سے طاقتور ممالک کون سے ہیں, جی دنیا بھر میں عالمی سطح پہ مسلمانوں کا جو خون خرابہ کر رہے ہیں, وہ ممالک کے سربراہان نے بھی یہ بات کھلے طور پر اعلان کیا اور بتایا ہے کہ ہم اپنے طاقت کے بل پر مسلمان کو کبھی پسپا اور کمزور اور شکست نہیں دے سکتے. مسلمان کو شکست دے رہے ہیں, آج اگر مسلمان ذلیل ہو رہا ہے, کمزور ہو رہا ہے, پٹ رہا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے. بس یہ جو ہمارے اندر جو نفرتیں آ گئی ہے, اور یہ جو نفرتوں کی دیوار جو مسلمانوں کو توڑنے کے لیے جو اٹھائی گئی ہے, وہ سب سے پہلی دیوار کا نام ہے سنی شیعہ, سب سے پہلی دیوار. پھر بعد میں آگے بڑھتے ہوئی دیواریں بڑھتے چلے گئی, اب تو بے شمار بن گئے ہیں. جی ہر گلی میں ایک نیا فرقہ مل جائے گا, ہر مدرسے کے ساتھ ایک نیا ٹائٹل. جی اب تو فرقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور کوئی دوسرے کو مسلمان یا جنتی ماننے تیار نہیں ہے.
میں بولتا ہوں وہ کافر جہنمی، وہ بولتا ہے میں کافر جہنمی، سب ایک دوسرے کو جہنم بھیجنے اور فتوے لگانے پہ آج تو بہت زیادہ ہو گئے. لیکن پہلی اور سب سے بڑی دیوار مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور توڑنے کے لیے جو پہلی اور سب سے بڑی دیوار اٹھائی گئی وہ ہے سنی شیعہ. سنی شیعہ. ہم نے اس پروگرام کے اندر جبکہ سارے اہل سنت والجماعت کے سارے علماء، امام بخاری سے لے کر امام نسائی سے لے کر بعد کے آج تک کے علماء تک، جس کے پاس آپ جائیں مستند عالم، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی وہ 20 روپے 50 روپے فتوے والے مفتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی وزندار عالم سے کہیں گے تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ وہ سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، وہ حنفی ہو، وہ شافعی ہو، وہ بوہرا ہو، مہدوی ہو، وہ بھلے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن بنیادی عقائد جس کو کہتے ہیں اللہ، رسول اللہ، قرآن کریم، قبلہ، فرشتے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تقدیر، قیامت کا دن، یہ سارے چیزوں پر سب کا ایمان ہے، سب کا ایمان ہے اور سب اس پر متفق ہے. آج اگر امت مسلمہ کو اگر جوڑنے کی ضرورت ہے، اگر امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اختلاف تو رہتا اور رہے گا. اہل سنہ والجماعہ ہے، ہم اہل سنت ہے، ہم کو لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے، لیکن اگر امت کو ایک کرنا ہے تو آپ اپنے مسلک پر مضبوطی کے ساتھ رہے اور سامنے والے جو دوسرا مسلمان ہے جو آپ سے عقیدے میں اور کیا کہتے ہیں فقہ میں اور مختلف امور میں فکر میں اختلاف رکھتا ہے، اس کے ساتھ جو آپ کے سملیرٹیز ہے، جو آپ دونوں میں ایک جیسے پائے جاتے ہیں، اس نام پر اتحاد ہو. آج ہم میں اور ان میں اللہ کے نام پر اتحاد ہو سکتا ہے، ہم میں اور ان میں رسول اللہ کے نام پر اتحاد ہو سکتا ہے، قرآن کے نام پر اتحاد ہو سکتا ہے، اسلام کے نام پر اتحاد ہو سکتا ہے، علی کے نام پر اتحاد ہو سکتا ہے. علی کے نام پر آپ بتائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بزرگ اور اللہ والے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص آدمی مانتے یا نہیں مانتے؟ سبھی مانتے، وہ بھی مانتے. یہ ایک نام ایسا ہے جو امت کو متحد کر سکتا ہے. یہ نام باقی ہم جن کی عظمت کرتے ہیں وہ ان کی نہیں کرتے ہوں گے، وہ ان کا پرابلم ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ جواب دیں گے. ہم نہیں مانتے، ان کا عقیدہ ہم غلط مانتے، ہم ان کا عقیدہ غلط مانتے، وہ ہم کو غلط سمجھتے ہیں. لیکن آج ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے اتحاد کی. اس لیے بھی ہم یہ عنوان کو انتخاب کیے ہیں. آئیے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کتاب کے آغاز میں پہلے میں دعا پڑھاؤں گا، میں ایک دعا پڑھاؤں گا، وہ دعا آپ میرے ساتھ دہرائیں. میں دعا پڑھاؤں گا. یہ یعنی نیا درس جب بھی شروع کرتے ہیں تو یہ اکابر علماء کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس سے ہم کو اس کتاب سے فائدہ پہنچا اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی سمجھ اور فہم ہم کو عطا فرما. یہ دعا ہوتی ہے عربی زبان میں. میں اس کے الفاظ کہتا جاؤں گا، آپ بھی آواز سے، دھیمے دھیمے نہیں. دھیمے تو میں آگے بڑھتا نہیں ہوں، آپ لوگ کو شاید اس میں سے بہت سارے چہرے نئے ہیں جو پہلے شامل نہیں ہوئے، آپ حضرات جانتے ہیں جب جواب رپلائی آہستہ ہوتا ہے تو میں آگے نہیں بڑھتا ہوں، اٹک جاتا ہوں. پھر سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پڑھتے ہیں دعا. پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم اللہم صل وسلم اللہم صل وسلم اللہم صل اللہم صل وسلم علی النبی الامی وآلہ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وبک نستعین وبک نستعین وبک نستعین
یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم الى یوم الدین والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب کھول لیجئے، نوٹ پیڈ بھی تیار رکھیے۔ کنز المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، چیپٹر نمبر 1، باب فی کونہ رضی اللہ عنہ اول من اسلم وصلی۔ یہ چیپٹر ہے مولا علی علیہ السلام کے رضی اللہ عنہ کے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے سے متعلق۔ اب اس سے متعلق احادیث آتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، عن ابی حمزة رجل من الانصار رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یقول۔ حضرت ابو حمزہ جو کہ انصار میں سے ایک آدمی ہیں فرماتے ہیں میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے کیا کہا؟ یقول اول من اسلم علی، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہے، یہ سب سے السابقون الاولون میں سے ہے، یہ سب سے آغاز میں مسلمان ہونے والوں میں سے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا۔ حدیث نمبر 2، روایت نمبر 2، وفی روایت عنہ اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ عنہ۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اور ایک روایت میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 علی اسلام قبول کیے۔ اب یہ تھوڑا سا لفظ قابل غور ہے، یہاں پر تھوڑا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 قبول کیے اسلام، کیا مطلب؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسلام قبول کیے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ اپنی نبوت کا اعلان کیے اور اپنے پیغام کو لوگ تک پہنچانا شروع کیے، تو رسول اللہ کے 7 اسلام قبول کیے، یہ کیا مطلب ہے؟ جی رسول اللہ کے 7 اسلام قبول کیے۔ عامت الناس کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، عامت الناس کو کسی کو نہیں پتا تھا، یعنی مشرکین جب مسلمان نہیں تھے اس وقت کی بات کر رہا ہوں، جب اسلام آغاز ہوا تو اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لائے لوگ کے درمیان، جب اسلام لے کر آئے فرمائے اللہ ایک ہے، یہ سب بتوں کی عبادت چھوڑو، اللہ ایک ہے۔ جب یہ پیغام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ لے کر آنے میں پہلی مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو اس وقت علی ان کے ساتھ تھے۔ لے کے آنے والوں میں یعنی آپ تصور کریں نا، جب پہلی مرتبہ حضور کسی بھی انسان کو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اسلام پیش کیے اپنے گھر کے باہر، اپنے کیا کہتے ہیں صحابہ تو اس وقت نہیں تھے، جی سبھی مشرک تھے نا، جب حضور اسلام پیش کیے اسلام قبول کیے تو صحابہ بنے۔ جب سارے مکہ میں جب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام پیش کیے تو علی ان کے ساتھ تھے، تو لوگوں نے اس طرح سے کہا کہ رسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے اسلام لے کر آئے علی، اول من اسلم مع رسول اللہ۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ اسلام انہوں نے شروع کیا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، وہ بعد میں تھا، اس کی روایت اگلی آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کثیر الروایت صحابہ ہے، جو بہت زیادہ حدیث بیان کرنے والے صحابہ ہیں، ان کی لسٹ میں آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کے روز، پیر کے روز مبعوث ہوئے یعنی اس دن ان پر وحی آئی۔ وحی کا آغاز پیر کے دن ہوا۔ اسلام میں پیر کے دن کو بڑی اہمیت ہے، یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا سنا دوں۔ پیر ہم بولتے ہیں پیر و مرشد، جی پیر و مرشد نہیں بولتے ہیں، پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزرگ، بڑا۔ اور یہ دنوں میں جمعہ کے علاوہ اگر کوئی بڑا دن ہے تو وہ پیر ہے، منڈے کا دن ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
یہ ایسا ہوا پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ محققین نے یہ بات کہا کہ یہ نام کا پیر رکھنے کی وجہ یہ ہے، یہ بزرگ دن ہے کہ اسی میں وحی نازل ہوئی، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے ہیں، یہ اسی روز لیلۃ القدر ہوئی ہے، اسی روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اسی روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ تو یہ پیر کا دن بڑا خاص ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے پابندی کے ساتھ، کبھی کبھی حسب ضرورت چھوڑے ہوں گے لیکن پابندی کے ساتھ، جیسا مسلم شریف وغیرہ کی روایت میں آتی پیر کے دن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے۔ تو یہ دن مسلمانوں کے پاس خاص ہے اور اسی دن وحی نازل ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، یعنی ان پر وحی نازل ہوئی پیر کے دن، وصلی علی یوم الثلاثاء، اور مولا علی منگل کے دن یعنی ویری نیکسٹ ڈے، منڈے کو وحی نازل ہوئی ہے اور ٹیوزڈے کو مولا علی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے نا، نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں پر اسلام قبول کر رہے تھے کہ بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حدیث شریف میں وصلی علی یوم الثلاثاء، اور روایت بھی امام ترمذی کی ہے، کتاب بھی کچی پکی نہیں ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے، وصلی علی یوم الثلاثاء، اور بہت سارے ریفرنسز رہیں گے، آپ زیادہ ریفرنسز کی طرف نہ جائیں، بعد میں اطمینان سے دیکھ سکتے ہیں، ہر حدیث کی ایک سے زیادہ ریفرنسز موجود ہے یہاں پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4، اس کے بعد ہم تھوڑی شرح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اول من صلی علی، سارے انسانوں میں سب سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھا تو وہ علی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یقین امتیوں کی بات ہو رہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر سب سے پہلے کوئی نماز پڑھا تو وہ علی ہے۔ اب اس کے بعد ایک پیراگراف آ رہا ہے جس میں امام ترمذی کی ایک تحقیق ہے، وہ تحقیق بیان کرنے کے بعد کچھ میں اپنی تحقیق سناؤں گا آپ کو۔ امام ترمذی بیان کرتے ہیں، وقال قد اختلف اہل العلم، کہ اہل علم کے آپس میں اختلاف ہوا، فی ھذا فقال بعضهم، اس مسئلے میں کہ سب سے پہلے مسلمان کون ہوئے، سب سے پہلے رسول اللہ کے پاس کلمہ کس نے پڑھا، اس میں اختلاف ہوا۔ تو انہوں نے اس طرح سے اس کی تشریح کی، فرمایا اول من اسلم ابو بکر الصدیق، کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی مشہور ہے، یہ سبھی کو پتا ہے نا، سب سے پہلے اسلام قبول کیے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقال بعضهم، اور بعض علماء نے کہا اول من اسلم علی، سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا۔ وقال بعض اہل العلم، اب بعض اہل علم نے اس کو ترتیب دے دیا ہے، مجھے آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون پہلے اسلام، کیونکہ روایتوں میں حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام قبول کرنا یہ بھی حدیثیں ہیں، اور سب سے پہلے علی کا اسلام قبول کرنا یہ بھی ہے، تو اس کو بعض اہل علم ترتیب دے دیے، فرمائے اول من اسلم من الرجال ابو بکر، بڑے مرد آدمیوں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیے ان کا نام ہے ابو بکر جی۔ وَأَوَّلُ مَنْ وَأَسْلَمَ عَلِيٌّ وَأَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ غُلَامُ ابن 8 سنین، اور سب سے پہلے اسلام قبول کیے علی جبکہ وہ بچے تھے 8 سال کے، یہ امام ترمذی کی عبارت ہے، 8 سال کے بچے تھے اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ خدیجہ، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام سیدتنا ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا۔ اب یہ تطبیق ہو گئی، بھئی سب سے پہلے اسلام کون قبول کیے، خدیجہ، مطلب عورتوں میں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کیا ابو بکر، مطلب بڑے مردوں میں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کیے علی، مطلب بچوں میں۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل بات ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے بالکل قبول کر لیا جا سکتا ہے، لیکن اب میں آپ کو یہاں پر میری تشریح دے رہا ہوں اور تحقیق دے رہا ہوں، اور یعنی کچی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کے اوپر میں مہینوں لگایا سو ہوں۔ یہ بات بڑی اچھی ہے، صحیح ہے بالکل، اور یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیے، اس کو اور تھوڑا موڈیفائی کر کے بولنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پرفیکٹ، یہ پیراگراف بالکل پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن یہ پیراگراف کو یوز کرتے ہوئے اہل بیت سے بغض رکھنے والے حضرات مولا علی کے اسلام قبول کرنے کو چھوٹی چیز بتانا کی کوشش کی ہے، ایسا ہوا ہے۔ ارے ہاؤ بھائی، بچہ ہے، باپ کے دین پہ نہیں جائیں گا تو کس کے دین پہ جائیں گا؟ نہیں، اگر مسلمان
اگر میں مسلمان ہوں تو میرا کوئی کمال ہے کیا؟ باپ مسلمان تھا، میں مسلمان ہو گیا، اس میں کمال کی کیا بات ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ سوچ کے سمجھ کے اسلام کو مرضی سے قبول کرنا، یہ ہے کمال کی بات۔ تو مولا علی کے اسلام قبول کرنے میں کیونکہ ان کی عمر کم تھی تو اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ یہ 100% غلط ہے۔ مولا علی کا اس عمر میں اسلام قبول کرنا سارے لوگ کے اسلام قبول کرنے سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ یہ کیسا؟ ایسا کیسا؟ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے فورس نہیں کیے، کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فورس نہیں کیے۔ پہلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بات سمجھاتے تھے، بات سمجھاتے تھے، جیسا کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام ان کے پاس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے کہ میرے ساتھ ایسا 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 ہوا، میں غار حرا میں بیٹھا ہوا تھا، ایسا کچھ آیا، ایسا میرے کو یہ آیتیں سنایا، میں پریشان ہوا، میں لے کے گھر کو آ گیا۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 100% بھروسہ تھا، آقا نے فرمایا، ام المؤمنین نے قبول کر لیا۔ اب یہ تصور کریں کہ مولا علی کو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ علی آپ بھی اسلام قبول کر لے؟ نہیں جی، اب میں ایک نیا دین لا رہا ہوں، نیا اسلام لا رہا ہوں، دیکھو بیٹے یہ گھر کے باہر جتنے مندر بنے ہوئے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، گھر کے باہر ہمارے جتنے بت خانے ہیں یہ سب غلط ہے جی، یہ جتنے بت کی پوجا ہوتی ہے یہ سب غلط ہے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے ڈائریکٹ بیان کر دیا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں۔ اس وقت کا حالت کیسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسلام دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن گھر کے باہر پہنچانے کا آرڈر نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف یہ تھا کہ آپ کو اسلام دیا گیا اور یہ اسلام رکھنا تھا صرف گھر میں، باہر کہنے کے ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، حکم تو کافی بعد میں آیا کہ اپنے گھر کے باہر بھی تبلیغ کرو۔ تو مسئلہ تھا یہ راز رکھنے کا، ایک چھوٹا بچہ جو گھر کے باہر جاتا آتا اس کو یہ بات سمجھا دینا کہ بھئی یہ پورے جو 360 بت مکے میں جو کھڑے ہیں کعبۃ اللہ کے اطراف 360 جو بت ٹھہرے ہوئے ہیں یہ سب کے سب غلط ہے۔ کیا یہ بچے کے ذریعے یہ انفارمیشن باہر نہیں جا سکتی تھی؟ جی کیا یہ جو بھئی آج کے زمانہ تو واٹس ایپ اور ٹی وی کا تو نہیں تھا کہ بچہ پورا دن آئی پیڈ لے کے گھر میں بیٹھا رہے۔ 8-9 سال کا، میرے جاتے تحقیق 9 سال ہے، 8-9 سال 10 سال کا بچہ اگر ہو تو کیا وہ باہر کھیلنے کرنے نہیں جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت کے گھر کو کوئی آنگن نہیں تھا، آپ اٹھا کر میپس دیکھ لیجئے، کوئی آنگن نہیں تھا، کمرے تھے، گھر تھا چھوٹا سا، سیدھا گھر کے باہر جاتے۔ تو بچہ تو باہر جانا ہے اور خبر باہر نہیں جانا ہے، اتنے چھوٹے بچے کو ایسے ہی بتا دیے؟ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بارے میں مولا علی کو بتایا، جی اللہ کے بارے میں بتایا، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، اور 100% انہوں نے ان پر بھروسہ کیا کہ یہ پیغام بچہ سمجھ کر قبول بھی کرے گا اور ذمہ داری کے ساتھ کسی اور تک پہنچنے بھی نہیں دے گا۔ یعنی مولا علی، یہ کمالات یہ میں نہیں، یہ علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے اتنی دماغی صلاحیت، اتنی قوت عطا کی تھی کہ بچپن میں وہ رہتے ہوئے بڑوں سے زیادہ سمجھ رکھتے تھے کہ انہوں نے علم الالہیات، علم الملائکہ، علم التوحید کو سمجھا بھی اور رسول اللہ کے منشے کے مطابق اس کو بند بھی رکھا۔ یہ بڑی ذمہ داری کا مسئلہ تھا اس عمر کے اندر۔ مزید بات، یہ جو اسلام قبول کرنے کا جو مسئلہ ہے نا، یہ میں بڑی ایک نئی بات بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ کو، بڑی نئی بات بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ کو، میں پہلی مرتبہ کسی خطاب میں بول رہا ہوں۔ بھئی اسلام کون قبول کرے؟ اچھا آپ لوگ بولیے، آپ لوگ میں سے اسلام کون کون قبول کیا؟ ہم نے یہ کیا پوچھ رہے ہیں بھئی، ہم تو پیدا ہو جب سے مسلمان ہیں۔ ہاں، اسلام قبول کیا کا میٹر اور یہ سبجیکٹ آتا ہے اس کے لیے جو پہلے مسلم نہیں تھا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں سمجھ سک رہے لوگ، یہ نہیں سمجھ سک رہے اور بول رہے ہیں کہ بھئی انہوں پہلے مسلمان ہوئے، انہوں پہلے مسلمان ہوئے۔ ارے بس سارے لوگ مشرک تھے، اسلام قبول کیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا رسول اللہ کے گھر میں کوئی مشرک تھا؟
وحی آنے سے پہلے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیا وحی آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی مشرک تھا؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پوجا ہوتی تھی؟ ام المؤمنین خدیجہ کا پوزیشن کیا تھا؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان ابو طالب کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کے دادا کا عقیدہ کیا تھا؟ اگر یہ سب مشرک تھے تو ہاں آپ کہیے کہ میں نے یہ بچے کو مسلمان کیا، یہ عورت کو مسلمان کیا، انہوں نے ان کو مسلمان کیا. لیکن اگر یہ مشرک تھے ہی نہیں، آئے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مشرک تھے یا نہیں تھے. سب سے پہلے میں آپ کو ترتیب بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی لے کر آئے تو سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ سے بیان کیے، اور پوری کائنات میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی، جی اسلام کا اعلان کرنے والی اور کلمہ پڑھنے والی ام المؤمنین خدیجہ. نمبر 2 مولا علی. نمبر 3 مولا زید جو گھر میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا زید. پھر جب باہر بیان کیے تو سب سے پہلے مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے جب گھر کے باہر بیان کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب جو گھر میں بیان کیے ہیں سب سے پہلا نمبر آتا ام المؤمنین خدیجہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی لے کر آئے تو آپ لوگ کو تو واقعہ معلوم ہے کہ کافی یعنی پریشان تھے، پسینہ جا رہا تھا، دل کی دھڑکن کی رفتار بڑی تیز تھی، بڑے پریشان. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئے اور آ کر جو ہے بیٹھ گئے اور اپنی وائف سے ام المؤمنین خدیجہ سے، ہماری ماں سے یہ کہے کہ مجھے چادر اڑاؤ. جی کب کبھی تاری ہو رہی تھی، یعنی اللہ کا کلام کا نزول پہلی مرتبہ دل پر، بہت بڑی بات تھی یہ. تو کب کبھی تاری تھی اور پریشانی تھی اور پسینہ جا رہا تھا. ام المؤمنین آپ کو چادر اڑائے اور آپ کو سیکا دیے، پسینہ پوچھے، پانی پلائے، آرام دیے اور سب کچھ ہو گیا. اور اس کے بعد فرمائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور فرمائے نا میں ایسا دیکھا جبریل کو، جبرائیل علیہ السلام کو ایسا دیکھا تو فرمائے جب آپ بالکل ریلیکس ہو جائے نا، پہلے تو ان کو ریلیکس کروا دیے. جب وہ ریلیکس ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ام المؤمنین خدیجہ آ کر عرض کرتی ہے کہ اگر وہ جو آپ کو غار حرا میں نظر آیا تھا، شاید فرشتہ ہو، شاید شیطان ہو، شاید چمک ہو، شاید خیال ہو من کا، جی کچھ بھی ہو سکتا، بھئی ابھی تک کوئی توثیق نہیں ہے. ام المؤمنین فرماتی ہیں، یہ میں تاریخی کتاب سے آپ کو بتا رہا ہوں، الکامل ابن الاثیر، ابن علامہ ابن الاثیر التاریخ الکامل فی التاریخ میں یہ روایت نقل کی ہے. ام المؤمنین خدیجہ کہتی ہیں جب ریلیکس ہو گیا آقا، اگر وہ دوبارہ آیا تو میرے کو بلانا. جو آپ کو غار میں نظر آیا نا، اگر وہ دوبارہ آیا تو مجھے بلانا. تو ہوا ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تھے اور جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. کچھ وقت کے بعد حاضر ہوئے. سیکنڈ ٹائم، فرسٹ ٹائم غار حرا میں آئے تھے، سیکنڈ ٹائم حضور کے گھر میں آئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے، سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین خدیجہ کو بلا بھیجا، بلاؤ خدیجہ کو بلاؤ. تو وہ آ گئے، بولے کیا ہوا؟ وہ نظر آ رہا ہے. اچھا نظر آ رہا ہے. تو ام المؤمنین خدیجہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ عرض کرنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ادھر آئیے، میرے لیفٹ سائڈ بیٹھ جائیے. حضور اٹھ کر آئے اور ام المؤمنین خدیجہ کے لیفٹ سائڈ بیٹھ گئے. بولے ابھی بھی نظر آ رہا؟ بولے ہاں نظر آ رہا. تو ایک کام کریے، آپ میرے رائٹ سائڈ بیٹھ جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آ کر رائٹ سائڈ بیٹھ گئے. پھر ام المؤمنین پوچھتے ہیں ابھی بھی نظر آ رہا ہے؟ بولے ہاں نظر آ رہا ہے. تو ام المؤمنین خدیجہ کیا کیے، جو سر پہ ان کے حجاب تھا نا، شال، اوڑھنی، تو انہیں کیا کیا، ام المؤمنین خدیجہ اپنے سر پہ سے اوڑھنی گرا دیے اور پوچھے ابھی نظر آ رہا ہے؟ بولے نظر نہیں آ رہا، چلا گیا. تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آپ فکر نہ کریں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوا یقیناً فرشتہ ہے، یہ شیطان نہیں ہے، یہ شیطان نہیں ہو سکتا، یہ فرشتہ ہے. آپ تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف ایمانیات کی لیول پر پہلے سے کتنا تیار تھی ہوگی. یہ ایک کتاب تاریخ نہیں. آپ سوچے ہوں گے کہ یہ حضرت ایسے باتیں تو جو ہے وہ شیعوں کے مجلس میں ہوتی ہے، حضرت یہ سنیوں کی مسجد میں آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم، یہ سبجیکٹ پہ ایک کتاب کسی شیعہ کی نہیں پڑھا. میں شیعہ کی کتابیں کبھی کبھی پڑھتا ہوں فقہ کے لیے، فقہ تلاش کرنے کے لیے، یعنی دلائل کے وہ جو لا، اسلامک لا کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے کبھی کبھی پڑھتا ہوں. لیکن یہ مسئلے میں میں کبھی ٹچ بھی نہیں کیا کسی شیعہ کی کتاب کو. یہ پیور اہل سنت والجماعت کی کتاب سے بتا رہا ہوں. ام المؤمنین خدیجہ، اب آپ کہیں کہ جو ام المؤمنین خدیجہ، اور یقیناً یہ کوئی اور کی وجہ سے نہیں، یہ خود رسول اللہ کی تربیت ہے.
یہ رسولullah بنو ہاشم کے گھرانے کی تربیت ہے، یہ گھرانے کی تاثیر ہے۔ آپ تصور کریں، جو پہلی مرتبہ کو کہے کہ کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ یہ کیا ہے، ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا آپ یہ بولیں کہ اگر کوئی ہم میں سے اس طرح کی کوئی بات کر دی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بولتے بھائی صاحب پہلے ان کو ایک اچھے سائیکائسٹرسٹ کے پاس لے جاؤ، ان کا دماغ کا علاج کراؤ، یہی ہوتا نا۔ اگر کوئی بولے میرے کو بھوت دکھا، میرے کو اڑتا ہوا دکھا، میرے کو چلتا ہوا دکھا، اگر ہم میں سے کوئی بولا تو لوگ کیا سمجھتے؟ پہلے بولتے کہ ان کے دماغ پہ افیکٹ ہے، پہلے علاج کراؤ، حضرت سے دعا پڑھاؤ، سب سیدھا ہو جاتا، بس ختم، برابر ہے نا۔ مگر ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا مضبوط ہے کہ رسول اللہ کا امتحان نہیں لے رہے ہیں، ام المؤمنین خدیجہ جبرائیل کا امتحان لے رہے ہیں، صحیح آدمی آیا یا غلط آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بھی تحقیق کہہ رہا ہوں، پورے ریفرنسز میرے پاس یہاں پر موجود ہے، تاریخ الکامل آپ اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے اس میں نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنا۔ اب یہ ام المؤمنین خدیجہ کا میں اسلام کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ مولا علی کو بچپن سے جو پالے ان کا نام خدیجہ ہے، برابر ہے نا۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے ضرور ہے وہ، لیکن پالے ابو طالب نہیں، بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو پالوں گا بول کر اپنے گود لے کے گھر لا لیے، تو گھر میں پالے کون؟ رسول اللہ پالے، ان کی وائف ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا پالنے والی ایسی تھی جی۔ بڑا بھائی رسول اللہ ہے اور ماں کا رول ادا کرنے والی یہ ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، مولا علی کے ابا کیسے تھے؟ مولا علی کے علی ابن ابی طالب، ابو طالب کیسے تھے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا بھئی ابو طالب کیسے تھے؟ شاید بھئی علی شاید پہلے مسلمان نہیں تھے ہوں گے کیونکہ ان کے ابا مسلمان نہیں تھے۔ اچھا ٹھیک ہے بھئی، ہم زیادہ جھگڑے میں نہیں جاتے کیونکہ اس کے اندر کوئی صحیح روایتیں اتنی زیادہ گہرائی سے جو بھی محققین کیے ہیں سب کی تحقیق ادر ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک اطمینان سے ہم یہ بات لے لیتے ہیں کہ مولا علی کے ابا کیسے تھے؟ حضرت ابو طالب۔ روایت میں آتا ہے، علامہ ابن اثیر اپنے تاریخ الکامل فی التاریخ میں نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت ایک کتاب میں نہیں ہے، اہل سنت کے بے شمار کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز پڑھنا چاہتے تو علی کو ساتھ لے کر، نہیں یہ روایت کتاب میں نہیں ہے، میں اب الگ سے لکھ کر لایا سوں، علی کو ساتھ لیتے اور کعبے کے کسی کونے میں جا کے نماز پڑھتے، کعبۃ اللہ کی یہ سائیڈ وہ سائیڈ، مکے میں کسی جگہ جاتے نماز پڑھ کے آتے، علی کو ساتھ لے جاتے نماز پڑھتے آتے، ٹھیک ہے، بار بار ایسا ہوتا رہا۔ وعلی الی الشعاب بمکہ فیصلیان فعثر علیہم ابو طالب، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اور حضرت ابو طالب کو معلوم ہوا، کون ہے یہ؟ رسول اللہ کے چچا، سگے چچا، رسول اللہ کے سگے چچا، باقی چچائیں سوتےلے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 چچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا، حضور کے ابا جو ہیں وہ لوگ پورے 10 بھائی جی، ان میں 2 بھائی سگے ہیں، حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ، یعنی حضور کے ابا اور علی کے ابا، یعنی یہ 2 ایک ماں سے ہے، دوسرے ماؤں سے ہے، پورے چچا ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طالب جو سگے چچا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کدھر بھائی صاحب، کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ کیا یہ اسپیشل نماز پریئر کیا ہو رہا ہے یہ آپ لوگ کا؟ کدھر سے آ رہے ہیں جی؟ یا ابن اخی ما ھذا الدین، اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، یہ نیا دین کیا، یہ کیا دین لے کر آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے دین اللہ و ملائکتہ و رسولہ، میں جو دین لایا ہوں وہ اللہ کا دین ہے، فرشتوں کا دین ہے، اللہ کے رسولوں کا دین ہے، یہ دین لے کر آیا ہوں۔ وَدِينُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہی دین ہمارے دادا ابراہیم کا ہے، ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین ہے، میں وہ دین لے کر آیا ہوں۔ بعثنی اللہ تعالی بہ الی العباد، اللہ تعالیٰ نے یہ دین مجھے دے کر لوگ کی طرف مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ وانت احق من دعوتہ الی الہدی واحق من اجابنی، اور آپ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کو میں اسلام کی طرف کیا کہتے ہیں دعوت دے رہا ہوں، اور سب سے زیادہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے قبول کریں۔ اپنے چچا سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اور میں یہ لایا ہوں، آپ بھی مسلمان ہو جائیے، یہ ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ حضرت ابو طالب کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں لا استطيع ان افارق دینی و دین آبائی،
اے محمد یہ بات سن لو کہ میں اپنا دین اور اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. باپ داداؤں کا دین کیا تھا صاحب جی؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کا دین، یہ ابراہیم کا دین ہے. اور حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں نہیں نہیں محمد آپ رک جاؤ، آپ میں اپنے باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑ سکتا ہوں. کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ میں دین ابراہیم پر ہی ہوں. یہ سمجھ میں آ رہا نا اس سے؟ میں دین ابراہیم پر ہی ہوں، پر لفظ اسلام کو زبان سے نہیں قبول کرتے. اس کی وجہ فرماتے لا استطيع ان افارق دینی و دین آبائی. یاد رکھ لو محمد کہ میں اپنے دین اور اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. ولیکن واللہ، اور لیکن اللہ کی قسم یہ بات سن لو، لا تخلص قریش الیہ بشیء تکرہہ ما حییت. جب تک میں زندہ رہوں آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے گا ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے آئے گا، آپ کا چچا زندہ ہے، آپ کا ڈیفنس کرتے رہے گا. ہاں تم جو بات بول رہے ہو اپنے پاس رہنے دو، میں اپنے باپ داداؤں کے دین پہ ہوں. مسئلہ یہ ہوتا کہ اگر میں بھی اس طرف چلا جاؤں، برابر بھئی اگر وکیل کے اوپر خود کیس بن گیا تو وکیل کیس لڑ سکتا جی؟ کسی کے اوپر کیس ہے، وہ مرڈر کر دیے، ان کے اوپر الزام ہے، مرڈر کیا نہیں پر مرڈر کرنے کا الزام لگ گیا، تو اب اس کے لیے لڑنے کا وکیل ہے. اگر وکیل پہ لگ گئے کیس جی، وکیل پہ خود لگ جائے کہ ان بھی A1 ہے A2 ہے B1 ہے، ان بھی ساتھ میں شامل تھا، برابر ہے، تو ڈیفینس نہیں کر سکتے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہوں اور میں اپنے باپ داداؤں کے دین کو آپ کے لیے نہیں چھوڑوں گا. پھر فرماتے ہیں وقال ابو طالب لعلی، اس کے بعد حضرت ابو طالب نے علی سے کہا ما هذا الدین الذی انت علی. اے علی، بیٹے سے بول رہے ہیں، باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ علی بتاؤ یہ کون سا دین تم نے قبول کر لیا، یہ کون سے دین پر تم ہے؟ قبول کر لیا کا لفظ نہیں ہے، یہ کون سے دین پر ہے تم؟ فرماتے ہیں حضرت علی یا ابی، اے میرے ابا جان، آمنت باللہ ورسولہ وصلیت معہ، میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اسی کے ساتھ نماز پڑھا، اللہ کے رسول کے ساتھ میں نماز پڑھا. حضرت ابو طالب کہتے فقال اما انہ لا یدعونا الا الی الخیر فالزم. بیٹے محمد ہم کو صرف بھلائی ہی کی طرف بلا رہے ہیں، تم محمد سے چمٹ کے لگے رہنا، ان کے ساتھ نہیں چھوڑنا. آپ دیکھیں اب اس کے بعد کہیں کہ بھی ابو طالب کا دین کیا تھا؟ نہیں، پھر بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے، نہیں پھر بھی لوگ نہیں مانتے، بولتے نہیں حضرت ابو طالب مسلمان نہیں تھے. اچھا چلو بھائی حضرت ابو طالب کے باپ داداؤں کا دین. پہلے تو باپ دادا کون؟ حضور خود نام بول دیے، ہمارے باپ دادا ابراہیم بول دیے نا. نہیں وہ تو بہت اوپر تھے نا جی، ڈائریکٹ اوپر کے باپ مشرک تھے ہوں گے، ڈائریکٹ اوپر کے باپ. ابراہیم علیہ السلام تو ہزاروں سال پہلے ہو گئے نا. اب کے جو دادا ہے، اب کے یعنی حضرت ابو طالب کے ابا، علی کے دادا، نبی کے دادا ایک ہی ہے نا دونوں کے. چلو آؤ ان کا دین کیا تھا دیکھتے ہیں. ان کا دین علامہ ابن حجر عسقلانی، یہ نام سنے ہوں گے، امام الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل میں اہل سنت والجماعت کے یہاں جرح و تعدیل، علم الحدیث کے جرح و تعدیل اسماء الرجال کے سب سے بڑے امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا، جو حضور کے بھی دادا ہیں، حضرت سیدنا عبد المطلب، کیا نام ہے ان کا؟ عبد المطلب. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ لوگ کو سب کو معلوم ہے کہ جب یمن سے ابرہہ اپنا لشکر لے کے نکلا تھا کہ کعبۃ اللہ کو گرانا ہے، رائٹ، کعبۃ اللہ کو گرا دینا ہے. 360 بت بھی بیٹھے ہوئے تھے، مگر 360 بت کو گرانے کا اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا، اس پر کوئی افیکٹ نہیں کرتے تھے. اس کو وہ بڑی مندر بنایا تھا، وہاں پر ایک بڑا وہ چرچ وغیرہ کچھ بنایا تھا یمن میں، اور لوگ کو بولتا تھا پوری دنیا سے حج کے لیے ادھر آؤ، مگر لوگ جاتے کعبے کی طرف تو بولے یہ کون سا کعبہ ہے جو مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، کعبے کو ہی گرا دیں گے. ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا، سارے کفار پریشان ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کیا لڑتے اس کے سامنے؟ اس کے فوج کے سامنے حیثیت کیا تھی وہ قریش کے لشکر کی؟ چند نوجوان تلوار لے کے ٹھہر گئے تو ہو جاتا کیا؟ نہیں لڑ سکتے تھے، مگر پھر بھی جان دینے تیار ہے. سب کے مکے کے سب سے بڑے سردار مولا علی کے دادا یعنی رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے سردار قوم، ابرہہ آ گیا ہے لشکر لے کر یہ کعبۃ اللہ منہدم کرنے، ہم جان دے دیں گے، وہ کر دیں گے. انہوں نے بولے اطمینان سے
اپنے بکریاں، اونٹاں، گھوڑے ووڑے، بیوی بچے، سامان جو جو لینا ہے وہ لو اور وہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اوپر، ہم جان دینے تیار ہے۔ بولے وہ آپ لوگ کی ذمہ داری نہیں، آپ لوگ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب گئے اور بولے ابرہا سے ملنا ہے۔ ابرہا وہ آن شان سے بیٹھا ہوا ہے، جب معلوم ہوا کہ بھئی ایریے کا سب سے بڑے سردار آ رہے ہیں تو وہ بولا کہ ٹھیک ہے اندر آنے دو۔ جب حضرت عبد المطلب اندر آئے تو وہ ہیبت سے اٹھ کے کھڑا ہوا، وہ نہیں اٹھتا تھا کسی کے لیے، بڑا متکبر بادشاہ تھا، نہیں اٹھتا تھا، لیکن آپ کے اندر جو وجاہت تھی، جس کو علماء نے کہا کہ نور محمدی کا اثر تھا دادا کے اندر رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ اندر آئے تو وہ ہیبت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہیبت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کو بٹھایا اور خود بھی بیٹھا اور بولا جی فرمائیے کیا بولنا ہے۔ تو بولے وہ آپ کے جب فوج جب سامنے آئی نا، کعبۃ اللہ کی طرف سے سامنے آئی تو میرے کچھ اونٹ اور بکریاں جو ہے وہ کھینچ لیے وہ لوگ، میرے اونٹ بکریاں واپس کر دو۔ انہوں نے بولا حضرت میں آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھا تھا، میں سمجھا آپ میرے ساتھ ایگریمنٹ کرنے آئے کہ کعبۃ اللہ کو چھوڑ دو، اتنا پیسہ دیں گے، لڑیں گے، جنگ کریں گے، یہ بات کرنے آئے، آپ بکریوں کی بات کر رہے ہیں، اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں یہ بکریاں اونٹا میرے ہیں، اس کو دے دو۔ ان رب الکعبۃ سیحمی، یہ کعبے کا ایک پروردگار ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کیا کون سا دین تھا بھائی حضرت عبد المطلب کا؟ جی ان رب الکعبۃ سیحمی، یہ تاریخی جملہ ہے، تاریخ کی ہر کتاب کے اندر لکھا ہوا یہ جملہ کہ رسول اللہ کے دادا یعنی علی ابن ابی طالب کے دادا یہ کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا، یہ کیسے باتیں ہو رہی، وہ دے دو ان کے بکریاں، کیا اٹھا کہیں کو لیے دے دو، دے کے ان کو بھجا دو۔ حضرت عبد المطلب اپنا سامان لیتے، سب کو بولتے آ جاؤ میرے ساتھ، اوپر پہاڑ کے اوپر چلے جاتے، پھر اس کے بعد وہ ہاتھیوں کو لے کے آگے بڑھتا، پھر کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، جی وہ کیا ہوا آپ کو معلوم ہے۔ اچھا یہ بات تو آپ کو معلوم ہے، ایک نئی بات بتاتا ہوں ابھی، ایک نئی بات بتاتا ہوں۔ مکہ شہر پھیل گیا تھا، ائمہ نے لکھا ہے، ائمہ علم نے لکھا ہے، ابن حجر عسقلانی نے یہ بات لکھا ہے کہ مکہ شہر پھیل گیا تھا، لیکن کبھی بھی جبل نور پہ غار حرا میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بعثت سے پہلے، وحی آنے سے پہلے جو غار میں وقت گزارتے تھے، کبھی کسی نے آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ جگہ پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں کیا، ایک جگہ پہ پابندی سے جا کے بیٹھ رہے ہیں، کیا گھر بنا لیتے، قبضہ کر لیتے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں، کبھی کسی نے آبجیکشن نہیں کیا۔ اس کی وجہ خود ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آدمی نہیں تھے جو اللہ کی عبادت کے لیے غار حرا کو جاتے تھے، سب سے پہلے اس غار میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا جو شروع کیے ان کا نام ہے عبد المطلب رضی اللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا غار حرا کو جاتے تھے، وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنا مشہور ہو گیا تھا مکہ کے اندر کہ جو کوئی قریش میں سے باقی خداؤں کو چھوڑ کر اگر کوئی مالک حقیقی کو پکارنا چاہتا تھا، یہ الفاظ لکھے ہیں یہاں پر، میں پوری عبارت عربی پڑھ نہیں رہا ہوں، لکھی بھی ہے میرے پاس یہاں پر وتھ ریفرنس، جو کوئی اللہ کو وحدہ لا شریک لہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے، جی عبادت کی لائن میں چلنا چاہتا تھا، وہ غار حرا میں جا کر حضرت عبد المطلب سے ملاقات کر کے ان سے تربیت حاصل کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ احادیث شریفہ میں ہے کہ روئے زمین کبھی نیک بندوں سے خالی نہیں رہتی، اور اگر زمین پر کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہو کے زمین ختم ہو جاتی ہے۔ زمین باقی رہنا ہے تو اللہ کا کوئی نیک بندہ زمین پہ رہنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا یہ زمین پہ کوئی ولی نہیں تھا، کوئی موحد نہیں تھا؟ تھے، رسول اللہ کے والد تھے، رسول اللہ کے دادا تھے، علی ابن ابی طالب کے والد تھے، ان کے دادا تھے، ان کے دادا تھے۔ ما زلت اتنقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطیبات، فرماتے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے من لدن آدم الى ان ولد، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں پر پہنچنے تک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پاک صلبوں میں رکھا ہے، یعنی پاک مردوں کے اندر رکھا ہے اور پاک عورتوں کے اندر رکھا ہے، کبھی کسی نجس پیٹ میں یا کسی نجس پیٹ میں میں کبھی نہیں گیا۔ انما المشرکون نجس، یہ مشرک لوگ تو نجس ہوتے ہیں،
मुशरिक तो नजिस होते हैं, और आदम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तक कोई एक भी मुशरिक नहीं है चेन के अंदर, इस चेन के अंदर कोई एक भी मुशरिक नहीं है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये घर कौन सा था। अब सवाल करें ना, अली कब इस्लाम कबूल किए जी? अली पहले इस्लाम कबूल करे, बाद में इस्लाम कबूल, अरे बाबा वो पैदा मुसलमान घर में हुए। ये मेरी तहकीक है, और मैं पूरे दलाइल के साथ, रेफरेंसेस के साथ ला रहा हूं। भाई जिसका वालिद मुसलमान हो, वालदा मुसलमान हो, पालने वाला बड़ा भाई मुसलमान हो, उसकी वाइफ मुसलमान हो जी, जिसका दादा मुसलमान हो, परदादा मुसलमान हो जी, सब के सब मुवाहिद हो, अल्लाह को मानने वाले, दीन इब्राहिम को मानने वाले, पूरी चेन वो हो, तो अली इब्न अबी तालिब का अकीदा क्या था होगा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी अलैहिस्सलाम, क्या अकीदा था होगा। तो ये अली से पहले कौन इस्लाम कबूल किया, अली कब इस्लाम कबूल किए, ये मबहस मेरे हिसाब से ये बहस ही गलत है, ये बहस ही गलत है। फिर सवाल पैदा होता जी, फिर एक सवाल पैदा होता, आखिरी रिवायत सुनाकर फिर हम हदीस नंबर 5 पर जाते हैं। एक हदीस सुनाऊंगा, लेकिन हदीस नंबर 5 पे जाने से पहले फरमाते हैं कि भाई ये फिर अब हुआ क्या। अगर मौला अली पहले से ही मुवहिद थे और वो घर तौहीद वालों का ही था, मुहम्मद के घर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके घर में पहले से ही कभी शिर्क होता ही नहीं था, बराबर। जब पहले से ही तौहीद थी, तो फिर अली का इस्लाम कबूल करने का मतलब क्या हुआ। अब उसका मतलब बताता हूं। एक हदीस शरीफ में आता है, वक़ाल लिबनी अम्मिही, फरमाते हैं, रावी कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि अभी इस्लाम बाहर बोलने की इजाजत नहीं थी, अभी अपनी फैमिली के अंदर तबलीग करते थे आका, चचा को बोलते, चचेरे भाई को बोलते, चचा को बोलते, आप सोचेंगे भाई हजरत अबू तालिब, नहीं दूसरे चचाएं भी तो थे ना, हजरत हमजा थे, हजरत अब्बास थे, अबू लहब वगैरह, ये सारे चचाएं थे, और चचेरे भाई थे, उनको इस्लाम की तरफ बुलाते थे जो शिर्क में पड़ गए थे, और उनसे ये मदद मांगते थे कि तुम मेरे साथ आ जाओ और हम सब मिलकर ये दीन का काम करते हैं। ये लफ्ज आता है, वक़ाल लिबनी अम्मीही अय्युकुम युवालीनी फि दुनिया वल आखिरा, कौन है जो मेरा मददगार बनेगा। अपने कजन से कह रहे हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक़ाल लिबनी अम्मी, चचेरे भाई, चचेरे भाई बोलते ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं बेंगलोर में, चचेरे भाई बोलते ना, चचेरे भाई, कजन्स, चचा के बेटे, अपने कजन से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, तुम में से कौन है जो मेरा मददगार बनेगा, मेरा असिस्टेंट बनेगा, इस दीन को फैलाने में मेरा असिस्टेंट और मददगार बनेगा, दुनिया में भी, और मेरे मिशन का मददगार बनेगा आखिरत में भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मिशन है, आगे जब हदीस आएगी तो हम डिटेल में बताएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मिशन है, उसको एक लफ्ज में कह दे तो आसान हो जाएगा। रसूलुल्लाह का मिशन है लोगों को जहन्नम की आग से बचाना, दुनिया में इस्लाम कबूल करवा के आखिरत में शफाअत करवा के, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, दोज़ख से लोगों को बचाना। तो फरमा रहे आका, कौन है जो मेरी मदद करेगा, कौन है जो मेरा मददगार बनेगा दुनिया में भी आखिरत में भी। कोई कजन्स में से जवाब नहीं दे रहा, सब खामोश बैठ गए। जब सब खामोश बैठ गए तो हजरत अली जो बिल्कुल बच्चे थे, 8-9 साल के बच्चे, उन्होंने उठा, उन्होंने कहा मैं आपकी मदद करूंगा, अना वाली का फिर दुनिया वल आखिरा, मैं आपका मददगार और असिस्टेंट बनूंगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। आप सोचे ना क्या सेंस है, बच्चे की उम्र क्या है और सेंस कितना है, आखिरत में भी मैं आपकी मदद करने वाला बनूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अली बैठो, अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, आप मेरे मददगार हैं दुनिया और आखिरत में। फतरका उज़म्मा अक़बला, फिर हुजूर पलटे दूसरी तरफ गए, दूसरे कजिन्स को बुलाए और बोलने लगे, ये इस्लाम है, बताओ तुम में से कौन मददगार बनेगा दुनिया और आखिरत में। कोई जवाब नहीं देता। फिर अली सामने आ जाते, वही छोटा सा बच्चा सामने आकर बोलता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बनूंगा आपका मददगार दुनिया में भी और आखिरत में भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली आप ही मेरे असिस्टेंट है, आप ही मेरे असिस्टेंट है, आप ही मेरे मददगार है, मेरा साथ देने वाले हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आप समझे, अव्वल मन अस्लम अली का मतलब क्या हुआ। अली तो मुवाहिद थे ही पहले से, अल्लाह की तौहीद वाले ही थे वो पहले से, लेकिन यहां पर माना यह होगा कि मौला अली ने इस्लाम के मिशन में शामिल हो गया, रसूलुल्लाह के वो असिस्टेंट बन गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 5, अन अम्र इब्न मैमून रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन इब्न अब्बास फी रिवायत तवीलत मिनहा क़ाल
وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ خدیجہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل روایت میں کہتے ہیں کہ خدیجہ کے بعد سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے علی تھے. اس کو امام احمد نے روایت کیا. حدیث نمبر 6 حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اول من صلى مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد خدیجہ علی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والا خدیجہ کے بعد جو نام ہے وہ علی ہے. یعنی حضور کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھے ام المومنین خدیجہ اور پھر ان کے ساتھ مولا علی نماز پڑھے. حضرت یہ روایت آگے کی میں بیان کر رہا ہوں. حضرت عفیف الکندی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کنت امرأ تاجرا، میں ایک تاجر آدمی تھا. فقدمت الحج، میں حج کے لیے آیا. بڑے بزنس مین تھے عفیف الکندی، بڑے بزنس مین تھے اور ان کے بزنس ٹرمز تھے رسول اللہ کے انکل، رسول اللہ کے چچا عباس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے چھوٹے چچا کا نام عباس، حضرت عباس کے ساتھ ان کے بزنس ڈیلز تھے ان کے. تو وہ حج کے لیے آئے اور حج کے لیے آنے کے بعد وہ جا کر جو ہے اپنے بزنس پارٹنر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ بنو ہاشم کے اندر سب سے بڑے بزنس مین حضرت عباس تھے. حضور کے خاندان میں سب سے بڑے بہت بڑے بزنس مین تھے. ایسا نارمل ایوریج بزنس مین نہیں تھے، وہ اربوں خربوں میں کاروبار کرنے والے بڑے بزنس مین تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ ان کے بزنس ٹرمز تھے. جا کے اپنے بزنس پارٹنر سے ملاقات کیے تو فرماتے ہیں کہ جب ان سے ملاقات کیا میں دیکھا اپنے بزنس پارٹنر سے میں بات کرتے ٹھہرا تھا، ایک آدمی آیا باہر اور ایک عجیب قسم کی نماز شروع کر دیا. جی ایک عجیب قسم کی نماز شروع کر دیا. پھر ایک خاتون کو دیکھا، وہ خاتون آئی اور وہ آدمی کے پیچھے ٹھہر کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دی. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ آیا اور وہ بچہ وہ خاتون کے بازو ٹھہرا اور نماز شروع کر دیا. میں تعجب سے سوال کیا اپنے بزنس پارٹنر حضرت عباس سے، عباس یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ کیا نماز پڑھ رہے ہیں یہ لوگ؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر اسلام نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نبوت عطا ہوئی ہے اور لوگوں کے درمیان یہ اسلام پھیلا رہا ہے. اب روایت طویل ہے. وہ فرماتے ہیں وابن عمی هذا الفتى، کہتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے میرا بھتیجا ہے اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھ رہی ہے وہ اس کی بیوی ہے اور یہ اس کا بھائی میرا دوسرا بھتیجا ہے جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے یہ ہے. اور یہ اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور یہ شخص آج سے دعویٰ کر رہا ہے کہ کسرا یعنی اس وقت کی جو سپر پاور تھا ایران سپر پاور کسرا اس کے ہاتھ پر فتح ہوگا اور سیکنڈ سپر پاور روم جی اس کے ہاتھ پر فتح ہونے والا ہے. ملک شام میں روم کا پاور تھا، جو آج سیریا، لیبنان، جارڈن یہ علاقہ ہے نا، وہاں پر روم کا پاور تھا جی. ان کا امپائر چلتا تھا، سپر پاور تھے. دو سپر پاور دنیا میں چلتے تھے، ایک کسرا ایران کی جو فوج تھی، ایران کی جو حکومت تھی، یہ دونوں ملک اس کے ہاتھ پر فتح ہوں گے. حضرت عفیف الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں بڑا ایزی لے لیا، بولے کہ کچھ ہوگا پرابلم، یہ سمجھ میں نہیں آیا. اکثر لوگ یہی الزام لگاتے تھے نا، مجنون بولتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. یہی لوگ بولتے تھے نہیں بھائی پاگل پن کا دورہ پڑا ان کے اوپر جادو کا اثر ہوگا. سارے مشرک یہی بولتے تھے جی. ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، یا سحر والا جس پر سحر کا اثر ہو گیا وہ بولتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا. لوگ کہتے تھے جس پہ شیطان کا اثر ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا، ایسے آدمی کے پیچھے چلتے ہو. یا پھر پاگل کہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی کچھ سمجھ کے میں انجان ہو گیا. اس کے بعد عفیف الکندی آخر دور میں اسلام قبول کرتے اور کفِ افسوس ملتے اور کہتے کہ میں بڑا افسوس کرتا ہوں کہ کاش میں اگر اس وقت جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اگر ان کے ساتھ نماز پڑھ لیا ہوتا تو انسانی اور اسلام کے اندر سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں میرا بھی شمار ہو جاتا، کہ ان سے پہلے کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا. سب سے پہلے نماز پڑھنے والے محمد، خدیجہ اور علی علیہم السلام اجمعین. حدیث نمبر 8 عن حبة العرنی رضی اللہ عنہ قال سمعت علیا یقول. حبہ العرنی کہتے ہیں کہ میں مولا علی کو خود فرماتے سنا انا اول رجل صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلا آدمی ہوں جو رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھا. اور ایک روایت آتی ہے انہی سے، حدیث نمبر 9 رأیت علیا ضحک علی المنبر. میں ایک مرتبہ دیکھا کہ منبر پر مولا علی ایک مرتبہ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. منبر پر بیٹھے نا، منبر پر بیٹھے یا جلسہ ہو رہا تھا یا جمعہ ہو رہا تھا، دوسرا تو کچھ نہیں.
ایسا دل لگی کو تو منبر پہ بیٹھتے نہیں. مجمع سامنے بیٹھا ہے, مولا علی اس پہ بیٹھے اور مسکرائے اور ہنسے. لم ارہ ضحک ضحکا اکثر منہ, اتنا زیادہ مولا علی کو ہنستے اور مسکراتے میں کبھی نہیں دیکھا. حتی بدت نواجذہ, مولا علی کے دانت نظر آ رہے تھے. ہنسنا مطلب یہ ہمارے ویسا ہنسنا نہیں ہوتا, یہ ہاں 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 جو ہنستے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ ہنسنا. حتی یعنی اتنا ہنسے کہ ان کے دانت نظر آ گئے. جی کتنا شریف ہنسی تھی یہ آپ اندازہ کریں. جی حتی بدت نواجذہ ثم قال ذکرت قول ابی طالب ظہر علینا ابو طالب, کہتے ہیں مولا علی کہ مجھے آج میرے ابا ابو طالب کی بات یاد آ گئی. میرے ابا ابو طالب کی بات یاد آ گئی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. وَنَحْنُ نُصَلِّي بِبَطْنِ نَخْلَةٍ, اور ہم جو ہے کھجور کے جھاڑوں کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے. فَقَالَ مَا تَصْنَعَانِ يَا ابْنَ أَخِي, میرے ابا نے پوچھا کہ ارے بھتیجے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ جی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. فَدَعَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِلَى الْإِسْلام, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بھی کہا کہ چچا جان آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیے, اسلام آپ بھی قبول کر لیجئے. فقال ما بالذی تصنعان بأس, تو میرے ابا نے کہا آپ لوگ جو کر رہے ہیں, یہ جو اسلام آپ لوگ لائے ہیں, یہ جو دین لائے, یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں, آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے, وہ تو صحیح ہے. او بالذی تقولان بأس, جو عقیدہ آپ لوگ کا ہے وہ غلط نہیں ہے, وہ صحیح ہے. ولکن واللہ لا تعلونی سنی ابدا, مگر اللہ کی قسم, اللہ کا واسطہ ہے محمد تجھ کو, میرے بوڑھے کندھوں پر اتنا بار نہ ڈالو جتنا میں نہیں سنبھال سکتا ہوں, اتنا بار نہ ڈالو. اور ایک معنی اس کا ہے لا تعلونی سنی ابدا, میرے سے زیادہ تم تجربہ نہیں رکھتے ہو. ایج میں بڑا تمہارا چچا ہوں نا میں, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اسلام قبول کر لو. ان کو یہ تھا کہ اگر ڈائریکٹ اسلام کا اعلان ہو جائے, اگر سارے قریش مل کے اٹیک کر دے تو روکنے والا کون, بچانے والا کون. جی اس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا. فرعون کیبنٹ کا اجلاس ہوا, اپنے پورے وزیروں کو بلا کر مشورہ کیا کہ کیوں نہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. یہ موسیٰ تو جو ہے ہمارے ملک میں فساد, فرعون تو خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا نا, سارے لوگ فرعون کی پوجا کرتے تھے. یہ موسیٰ پہلے تو فرعون کی پوجا کرتے نہیں, پھر اب جو ہے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیے. تو یہ بولے کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہو رہا, یہ اسلام کی طرف بلانے کا بھی تو ابھی ٹائم تھا وہ. جی تو بولے کہ موسیٰ کو قتل کر دیں گے. تو فرعون کی کیبنٹ میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ کس بنیاد پہ تم موسیٰ کو قتل کرو گے. وزیر یعنی وزیر کون ہوگا فرعون کا, جو فرعون کے کانفیڈنس کا آدمی ہے نا, میرا آدمی جو میرے دین پہ ہے, میرے عقیدے پہ ہے, میرے کو بھگوان مانتا, میرے کو لے کے چلتا, کانفیڈنس کا آدمی. فرعون کے کانفیڈنس کا آدمی اٹھ کر کھڑا ہو کر, وزیر ان کا خاص رائٹ ہینڈ ان کا, اٹھ کر کہتا ہے کس بنیاد پر موسیٰ کو قتل کرو گے. نہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, وہ میرا اللہ پروردگار ہے کہہ رہا ہے, اس بنیاد پہ قتل کرنا تو ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کی جان بچا رہا ہے فرعون کا خاص آدمی, اور اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا. یہ آل فرعون کی کیبنٹ میں فرعون کا ایک خاص آدمی تھا جو ایمان رکھتا تھا اللہ پر, اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا موسیٰ کی جان بچانے کی خاطر. کتنا کلیئر ہے, دیکھیں آپ, یہ قرآن میں ہے. یہ فرعون کی کیبنٹ کا آدمی کس کی پوجا کرتا تھا ہوگا, کس کے سامنے اٹھتا آتا جاتا تھا ہوگا. جی کس کا خاص آدمی, فرعون کا خاص آدمی تھا, فرعون کو بھروسہ تھا, اور وہی آدمی موسیٰ علیہ السلام کی جان بچایا, جس کی گارنٹی دیا اللہ تعالیٰ کہ وہ بیٹھتا اٹھتا مشرکین اور فرعونیوں کے ساتھ تھا, لیکن اللہ کی آیت نازل ہوئی کہ وہ ایمان والا ہے, کیوں وہ رسول کی حفاظت کر رہا ہے. اب جو شخص حضرت مولا علی کے ابا جان ابو طالب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کرو, محمد آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہو, محمد آپ جو کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ خیر ہے, محمد آپ جو کرتے ہیں کرو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں, اور کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا, تیرا چاچا زندہ ہے. جی کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر. جب کفار پروگرام بنا لیے تھے کہ محمد کا قتل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, معاذ اللہ قتل کرنے کا ایک مرتبہ پروگرام, اور ان کے بیٹھکوں میں گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ بھئی اٹیک کر دینا ہے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ اٹھ کر, جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے ہیں اور کفار بھی سامنے ہیں, سب کے سامنے کھڑے ہو کر بولتے, مشہور آپ کے اشعار ہے,
वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम हत्ता उवस्सद फित्तुराब दफीना। हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम मोहम्मद, ये पूरे मिलके भी आप तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक ये मुझे जमीन के अंदर न गाड़ दे। मेरी जान जाने तक कोई आपको टच नहीं कर सकता है। कौन है साहब? ये एक दीवार बन के खड़े हैं रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए, रसूलुल्लाह के मिशन की हिफाजत के लिए। तारीख इस्लाम उठाकर पढ़े, तारीख इस्लाम। अरे सहाबा बाद में इस्लाम कबूल किए, माल उन्होंने बाद में खर्च किया है, बड़ा एहसान है, हर सहाबी का एहसान है जिन्होंने दीन इस्लाम को फैलाने के लिए काम किया। लेकिन जिस वक्त सहाबा थे ही नहीं, जिस वक्त इस्लाम फैला ही नहीं था, वो कौन था जो इस्लाम फैला रहा था? उठाकर पढ़े इब्तिदाए तारीख इस्लाम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद के बयान बनु हाशिम में रखना होता, कुरैश में रखना होता, बड़े लोगों में रखना होता, बिजनेसमैन के अलग नशिस्त करना है, इंटेलेक्चुअल्स की अलग रखना है। एक एक नशिस्त पर हजरत अबू तालिब, उनका सरदार थे ना, उनका घर बड़ा था, अपने बड़े घर के अंदर बड़ी बड़ी दावतें करते, दस्तरखान बिछाते और खाने का इंतजाम करते। पूरे कुफार कुरैश को, बदमाशों को, अच्छों को, ताजिरों को, इंटेलेक्चुअल्स को, हर किस्म के आदमी को बुलाते, खाना खिलाते, उनका पानी पिलाते। उसके बाद कहते, मेरा भतीजा तुमसे कुछ कहना चाहता है। बाबा एक जलसा करने निकलो, 50,000 1 लाख रुपए लग जाते हैं। हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला तबलीग इस्लाम के 20 जलसे कर चुके थे। तबलीग इस्लाम के बता रहा हूं, ऐसा खाली जलसा नहीं, खाने के साथ जलसा करते थे, खाना खिलाते हुए जलसा करते, लोग को जमा भी करते थे, खिलाते भी थे। उसके बाद वो नहीं कहते थे, कहते मेरा भतीजा तुमसे कुछ कहना चाह रहा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान वाज करते, उनको तौहीद की तरफ बुलाते। अरे इस्लाम के सबसे पहले सबसे ताकतवर मुबल्लिग को आज लोग ये सोच रहे हैं कि मुसलमान थे या नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, वो घराना तौहीद का घराना जी। अल्लाह ताला कभी नापाक पैसे से दीन का काम नहीं करवाता। क्या नापाक घर से दीन का काम करवाएगा? माअज़ अल्लाह, नहीं नहीं, खुदा की कसम, वो पाक है, वो पाक है, वो पाक है। वो सारे सिलसिले के अंदर कहीं भी शिर्क का और कुफ्र का नजासत आई ही नहीं, आई ही नहीं। फरमाते हैं मौला अली इस रिवायत के आखिरी अल्फाज, वल्लाहि ला अअतरिफु अन्ना अब्दन लक मिन हादिहिल उम्मती अब्द अबदक क़बली। अल्लाह की कसम, ऐ अल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मेरे से पहले इस जमीन पर तेरा कोई उम्मती, अल्लाह का कोई बंदा इबादत नहीं किया। हुजूर की उम्मत की बात हो रही, रसूलुल्लाह की उम्मत में सबसे पहले मैं इबादत किया, गैर नबीक, हाँ मेरे से पहले अगर किसी ने इबादत किया तो वो रसूलुल्लाह है। सलासा मर्रा, 3 मरतबा उन्होंने दोहराया। फिर ये कहा मौला अली ने, लक़द सल्लैतु क़ब्ल अन युसल्ली अन्नास सबअन, लोग नमाज पढ़ने से 7 साल पहले से मैं नमाज पढ़ रहा हूं। नमाज कब फर्ज हुई साहब? शबे मेराज में। नमाज शबे मेराज में फर्ज हुई ना, उससे पहले तो नमाज नहीं थी। सो उससे पहले, अब आप रिवायत शबे मेराज की निकाल ले, कोई बोलता है 11 हिजरी, 11 बेअसत, कोई कहता है 10 बेअसत, कोई कहता है 7 बेअसत। सबसे पहली की जो रिवायत है ना, उसको आप मान के चले, 7 बेअसत को, यानी हुजूर के ऐलान नबूवत के 7वें साल नमाज फर्ज हुई। मौला अली कह रहे हैं उससे भी 7 साल पहले, यानी इधर वही नाजिल हुई, उसके बाद रसूलुल्लाह की पहली नमाज बतौर इमाम हुई। मैं और उम्मुल मोमिन खदीजा मुसल्ली थे, मैं और उम्मुल मोमिन खदीजा मुसल्ली थे। ये मौला अली के ईमान। हदीस नंबर 10, अन सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल अव्वलु हाज़िहिल उम्मति वुरूदन अला नबिय्यिहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुहा इस्लामन। इस उम्मत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल के जाने वाले, उनकी तरफ कबूल करने वाले, उनमें सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले वो कौन है? अली इब्न अबी तालिब है। हदीस नंबर 11, अन मुजाहिदिन अव्वलु मन सल्ला अलीयन वहु इब्नु 10 सिनीन। हजरत मुजाहिद कहते हैं सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले अली है, जबकि उनकी उम्र 10 साल थी। मैं आपको पहले बता दिया 8, 9 और 10, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। और मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान इब्न ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते अस्लम अलीयुन वहु इब्नु 9 सिनीन। अली इस्लाम जब कबूल किए थे उनकी उम्र 9 साल थी। अनिल हसन इब्न ज़ैद इब्न अल हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब अन अलीन अन अबी तालिब, हजरत हसन बिन ज़ैद जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोतरे हैं,
جی انہوں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حین دعاہ ان علی بن ابی طالب حین دعاہ النبی الی الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم کان ابن 9 سنین، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو اسلام کی طرف بلائے اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ حسن زید اور کی طرف سے ایک اور قول بھی ہے کہ وہ 9 سال کمپلیٹ نہیں کیے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَعْبُدِ الْأَوْثَانَ قَطُّ لِصِغْرِهِ، وہ کم عمر تھے اور بچپن سے توحید والے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، تو زندگی میں کبھی علی نے کسی بت کی پوجا کی ہی نہیں ہے۔ مولا علی جی مولا علی کسی بت کی پوجا نہیں کی ہے زندگی میں۔ اسی وجہ سے بعض ائمہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ بولتے ہیں۔ سارے صحابہ کو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں اور علی کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، علیہ السلام کہتے ہیں اور یہی کہنا چاہیے، یہ بھی صحیح ہے، اور کرم اللہ وجہہ بھی کہتے ہیں۔ کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کے چہرے کی عزت بڑھائے۔ کرم اللہ وجہہ جو کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ، کیا مطلب؟ اللہ ان کے چہرے کی عزت بڑھائے، عظمت بڑھائے، مقام بڑھائے ان کے چہرے کی۔ کیوں کہتے ہیں کہ یہ چہرہ کسی بت کے سامنے کبھی جھکا نہیں۔ باقی جتنے لوگ اسلام قبول کیے وہ پہلے شرک میں تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، اور معاذ اللہ کو یہ تصور نہ کرے کہ انہوں شرک سے اسلام قبول کرے تو مطلب ان کا اسلام سیکنڈ کیٹیگری کا، نہیں 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 نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب اسلام کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریب دن تھے تو بعض کیا کہتے ہیں نو مسلم لوگ کو تھوڑا حقارت سے دیکھنے لگے، ایسا بھی ہوا جی۔ یہ کیا ہو، یہ تو مشرکین کے بچے ہیں نا، جنگ سے بچے پکڑے ہیں، باپ مر گیا، اس کا مشرکین کے بچے غلام بناؤ، وہ کرو یہ کرو، ایسا ایزی لینے لگے لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، بچوں کو کبھی ایزی نہیں لینا، ان کو امپورٹنس دو۔ یا رسول اللہ یہ تو مشرکوں کے بچے ہیں، فرمائے خیارکم ابناء المشرکین، تم میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں، جو اعلیٰ ترین صحابہ ہے، وہ بھی مشرکوں کی اولاد ہے۔ تو کبھی کوئی مشرک کے گھر سے اگر مسلمان ہوتا تو اس کا درجہ کم نہیں ہوتا۔ حضور اپنی زبان سے فرما رہے خیارکم، وہ تم میں سب سے بہتر ہے، اور یہ بات مسلم ہے، یہ بات مسلم ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، ہماری سوسائٹی میں دیکھ لو، جو کنورٹ ہو کے مسلم ہوتا ہے نا، اس کے مقابل میں ہمارا اسلام اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ سارے زمانے سے لڑنے تیار ہو گیا اسلام کے لیے، ہم تو ایسی ریگولر مسلمان ہیں، ہم تو ایسی ریگولر مسلمان ہیں۔ تو خیارکم ابناء المشرکین، اس سے کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ صحابہ کا اسلام کمزور تھا، نہیں نہیں، ان کا اسلام بڑا اعلیٰ ترین تھا۔ یہ کچھ خاص میٹرز ہے، بنو ہاشم کے کچھ خاص درجے ہیں۔ ایک دو حدیثیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ ابن فی اختصاص زواجہ بسیدۃ نساء اہل الجنہ، مولا علی کو سیدہ فاطمہ کے ساتھ جو شادی کیے، جنت کے خواتین کے سردار کے ساتھ جو خاص کیا گیا ان کا رشتہ، اس سے متعلق بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرا دوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کرا دوں۔ بھئی آدمی بھی خاص ہے اور ان کی شادی بھی خاص ہے، بات کلیئر ہے نا بھئی؟ رشتہ لگاتے ہیں نا، رشتہ کون لگاتے؟ میں چچا لگاتے، پھپھو لگاتے، خالہ لگاتے، ان سے شادی کرنا، دادا رشتہ طے کر دیے، ابا رشتہ طے کر دیے۔ آج ذرا ماڈرن زمانہ ہوگا، بچے اپنا رشتہ خود طے کر لیے، نہ بچے طے کرے، نہ چاچا طے کرے، نہ پھپھو طے کرے، نہ دادا طے کرے، اللہ طے کر کے بھیجایا۔ ہاں آپ بولیں گے سارے رشتے اللہ ہی طے کرتا ہے، بالکل اللہ ہی طے کرتا ہے، کہتا کسی کو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سارے رشتے اللہ ہی طے کرتا ہے، جوڑے آسمان سے بنتے ہیں پر خوشخبریاں آسمان سے اترتی نہیں ہیں، خوشخبریاں آسمان سے اترتی نہیں ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام ایمن، یہ بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کو پڑھتا نہیں، ڈائریکٹ سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب رشتہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کرا دیے مولا علی سے، اور ان کو بھیج دیے کہ جاؤ میاں بیوی جاؤ اپنے گھر کو چلے جاؤ، علی کے گھر کو بھیج دیے۔ جب بھیج دیے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت بعد میں گئے
اور فرمایا یہ بھیج دیا اس لیے کہ وہاں پر ایک رواج تھا، یہود کی طرف سے رواج تھا کہ یعنی شادی کے بعد کچھ ٹائم جانے نہیں دیتے تھے، یعنی میاں بیوی کو خلوت نہیں دیتے تھے، وہ ایک غلط رواج تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑے، فوراً ان کو بھیجا دیے۔ اس کے کچھ وقت کے بعد گئے، ایمن وہاں پر تھے خاتون، ان کو بولے ایمن میرے بھائی کو بلاؤ۔ بولے آپ کا بھائی کون؟ بولے علی میرا بھائی۔ ایمن بولتے یہ حدیث کے الفاظ ہے پورے، ایمن بولتے داماد بنا لیے پھر بھی بھائی بول رہے ہیں آپ؟ اصل رشتہ تو چچیرے بھائی ہے نا، پرانا رشتہ، تو حضور اس حساب سے بول رہے ہیں بھائی کو بلاؤ۔ بولے آپ کا کون بھائی؟ علی۔ علی وہ تو آپ داماد ہو گئے، تو بولے علی کو بلاؤ۔ تو ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا چاہ رہے ہیں، تو کمرہ کھولتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے، بیٹھتے، پھر وہاں پر علی آتے ہیں، جی ہوا ذاک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن میں پانی منگاتے اور وہ پانی منگا کے علی کو بلا کر بٹھاتے اور وہ پانی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے گلے میں ڈالتے اس طرح، فنضح علی صدرہ وبین کتفیہ، پانی لیتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتہ نہیں کیا پڑے، کیا برکت والا تھا، کیا قصہ تھا، اللہ کو معلوم وہ راز کیا تھا، جی وہ پانی لیتے اور مولا علی کے سینے پر ڈالتے اور ان کی پیٹھ پر، سینے پر اور گردن پہ سے پیٹھ پر، دونوں شولڈروں کے بیچ میں اس طرح سے ڈالتے۔ پھر اس کے بعد سیدہ کو بلاتے، سیدہ فاطمہ۔ جب کبھی بیان کے درمیان لفظ سیدہ آئے گا تو مطلب سیدہ فاطمہ ہوتی ہے، جی کیونکہ ان سے بڑی سیدہ کوئی نہیں۔ تو سیدہ فاطمہ آتے ہیں، ان کو فرماتے ہیں کہ ان کے اس وقت اوڑھنی نہیں تھی، بڑے یعنی دوسرے شالز اور کپڑوں میں لپٹی ہوئی، جی اس طرح سے وہ آتی ہیں۔ ثم نضح علیہا من ذلک الماء، اسی برتن میں سے سیدہ کے اوپر بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ثم قال واللہ ما آلوت ان زوجتک خیر اہلی، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ میں اس وقت تک رکا نہیں جب تک کہ تیری شادی اپنے خاندان کے سب سے اچھے انسان کے ساتھ کر دیا۔ میں تیرا رشتہ خاندان کے، ابھی خاندان کے ساتھ، خاندان کا سب سے اچھا آدمی، اس طرح کا لفظ کیوں استعمال کیے؟ جی یہ لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ بڑا بھاری ہے، ہمارے خاندان کا سب سے اچھا آدمی کیوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان کرتے ہیں، صحاح میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد ولم ارى بيتا افضل من بيت بني هاشم، فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں زمین کے مشرق اور مغرب پوری کائنات کو کھنگال کر دیکھ لیا، بنو ہاشم رسول اللہ کے گھرانے سے بہتر کوئی گھرانہ نہ دیکھا، رسول اللہ سے بہتر کوئی انسان نہیں دیکھا، تو پوری زمین پر سب سے بہترین خاندان بنو ہاشم ہے، اور حضور فرما رہے سب سے بہترین خاندان کے سب سے بہترین آدمی سے میں تیرا رشتہ کر دیا۔ کیا مطلب نکلا؟ روئے زمین کے سب سے اچھے آدمی سے شادی ہو گئی، یہی مطلب نکلا نا، سب سے بہترین خاندان کا سب سے بہترین آدمی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھے آدمی سے میں رشتہ کروایا۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ تعالی ہم یہ روایتوں کو مکمل کریں گے اور مولا علی کی ولایت سے متعلق اور مولا علی کے یعنی فضائل سے متعلق اور آپ کے کارناموں سے متعلق انشاءاللہ تعالی بے شمار احادیث پڑھیں گے اور کل تھوڑا رفتار بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔